اعتکاف کے بارے میں دیکھیں گے۔ پہلی بات اعتکاف کے حوالے سے یہ ہے، اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے۔ اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے کے لیے برائے عبادت مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ منہاج المسلم کی روایت 446 پر ہے۔ اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ اعتکاف کرنا سنت ہے، اور اعتکاف کے سنت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، پابندی سے اعتکاف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رمضان میں اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو شوال میں اعتکاف کیا، بخاری کی 2044 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھی اہم بات یہ کہ کیا کسی کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اعتکاف پر اجماع ہے کہ واجب نہیں، مگر یہ کہ کوئی اس کی نظر مان لے۔ فتح الباری کی روایت ہے والیوم 4 پیج 271، اعتکاف کی نظر مان لی جائے تو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں، نظر کی وجہ سے ہے۔ پانچویں بات ہے کہ اعتکاف صرف مساجد میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، البقرہ کی 187 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے جب تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے مجھے مسجد نبوی میں وہ جگہ دکھلائی جہاں رسول اللہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2465، اور امام قرطبی کہتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ اعتکاف صرف مساجد میں ہوتا ہے۔ تفسیر الرازی میں والیوم 5 پیج 197 پر دیکھیے۔ یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، کیا اعتکاف تمام مساجد میں کیا جا سکتا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں تمام مساجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک تمام مساجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ فتح الباری کی روایت ہے والیوم 4 پیج 806۔ اور ساتویں بات ہے کیا مساجد میں کسی وقت بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ امام البانی کہتے ہیں اعتکاف رمضان میں اور اس کے علاوہ سال کے تمام دنوں میں مسنون ہے۔ قیام رمضان میں 34 پیج پہ دیکھیے۔ دوسری بات ہے اعتکاف کسی بھی وقت جائز ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں افضل ہے۔ فتاوی میں یہ والیوم 10 پیج 410 پر ہے۔ آٹھویں بات ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی فضیلت کے کیا دلائل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ بخاری کی 2026 اور مسلم کی 2782 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ نویں بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اعتکاف کرتے تھے؟ رمضان کے آخری دن رات مسجد کے ایک گوشے میں گزارتے تھے، عام معمولات اور تعلقات ختم کر دیتے تھے۔ وفات تک اعتکاف میں بیٹھنا آپ کا معمول رہا۔ آپ نے اس کی اتنی پابندی کی کہ جب ایک بار رمضان میں نہیں بیٹھ سکے تو شوال کے آخری دنوں میں اعتکاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہے خوشی، رحمت اور پل صراط سے گزر کر اپنی رضا یعنی جنت کی ضمانت دی ہے۔ یہ معجم طبرانی کی روایت ہے، مسند بزار میں بھی ہے، منہاج المسلم میں یہ 446 نمبر پر ہے۔ اسی طرح 10ویں اہم بات ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟ شرط نہیں ہے، بخاری کی 2032 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ 11ویں بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیا خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں، بخاری کی 2026 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ اور خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے، ابن قدامہ نے المغنی کے والیوم 4 پیج 464 پر اس کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ 12ویں بات یہ کہ خواتین کے مساجد ہی میں اعتکاف کرنے کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید میں اعتکاف کے لیے مساجد کا ذکر کیا گیا ہے، البقرہ کی آیت نمبر 187 سے پتا چلتا ہے۔ اور خواتین کے اعتکاف کے لیے شریعت میں الگ حکم موجود نہیں ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک ہی حکم آیا ہے، ایک ہی بات ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو عاکفون فی المساجد، مسجد میں اعتکاف کا حکم ہے، مسجد کے ماں سوا نہیں۔ تیسری بات یہ کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ عہد نبوت میں خواتین نے گھروں کے اندر اعتکاف کیا ہو، اس لیے خواتین بھی مساجد ہی میں اعتکاف کریں گی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب تک کسی مسجد میں عورت کی عزت محفوظ نہیں، وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھنا درست نہیں ہے۔
لیکن اس بنا پر اسے گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 13ویں بات یہ کہ کیا خواتین کے اعتکاف کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ اجازت ضروری ہے، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر اجازت کے اعتکاف بیٹھیں۔ 14ویں بات یہ کہ کیا استحاضہ والی خواتین اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی کسی بیوی نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھی، خون کو خارج ہوتے ہوئے دیکھتی تھی، پھر وہ اکثر اپنے نیچے خون کی کثرت کی وجہ سے تشت رکھ لیا کرتی تھی۔ بخاری کی 2037 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور استحاضہ کی بیماری اعتکاف کو نہیں روک سکتی کیونکہ یہ نماز کو نہیں روکتی نہ طواف کو روکتی ہے۔ ابن قدامہ نے المغنی میں والیوم 4 پیج 488 پر اس کے بارے میں تحریر کی ہے۔ 15ویں بات یہ کہ اعتکاف کا آغاز کیسے اور کب ہوتا ہے؟ 20 رمضان المبارک کی شام سے ہوتا ہے آغاز۔ اعتکاف بیٹھنے والے کو مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے اور فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونا چاہیے۔ 16ویں بات یہ کیا اعتکاف کرنے کے لیے نیت ضروری ہے؟ ہر عبادت کی طرح اعتکاف کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے، لیکن نیت کرنا دل کا فعل ہے، اس کا زبان کے الفاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 17ویں بات یہ کہ کیا اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ بخاری کی 2029، مسلم کی 684، ابو داؤد کی 2473 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 18ویں بات یہ کیا اعتکاف کرنے والا بیمار کی عیادت کر سکتا ہے؟ اعتکاف کرنے والے کو بیمار کی عیادت کی اجازت نہیں ہے، البتہ راستے سے گزرتے ہوئے پوچھ سکتا ہے۔ 19ویں بات یہ کہ کیا اعتکاف کرنے والا جنازے میں شرکت کر سکتا ہے؟ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا۔ 20ویں بات یہ کہ اعتکاف کی کم از کم مدت کتنی ہو متعین نہیں ہے، یہ اللباب فی علوم الکتاب والیوم 3 پیج 310 پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کچھ علماء کے نزدیک اعتکاف کی کم از کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے، تفسیر قرطبی کے والیوم 2 پیج 837 پر ہے۔ 21ویں بات یہ کہ کیا اعتکاف کی جگہ بستر اور چارپائی یا بیڈ رکھا جا سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تو ستون توبہ کے قریب آپ کا بستر بچھا دیا جاتا یا آپ کی چارپائی وہاں پر بچھا دی جاتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1774، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 22ویں بات یہ کہ اعتکاف کے دوران کون سے اعمال مستحب ہے؟ نوافل میں مشغول رہنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، توبہ استغفار کرنا، دعائیں کرنا، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کوشش کرنا، لڑائی جھگڑے اور فحش کاموں سے پرہیز کرنا، لایانی کاموں فضول گفتگو سے اجتناب کرنا۔ 23ویں بات یہ ہے کہ کیا کسی کی بیوی مسجد میں آ کر شوہر کی کنگھی کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف حجرہ کے اندر کر دیتے اور میں اس میں کنگھا کر دیتی تھی۔ بخاری کی 2029، مسلم کی 684، ابو داؤد کی 2467 نمبر روایت سے پتہ چلتا۔ 24ویں بات یہ کیا اعتکاف کرنے والا مسجد میں کھا سکتا ہے؟ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز ہے۔ فقہ سنہ کی روایت ہے والیوم 1 پیج 431، جب وہ مسجد سے باہر جا ہی نہیں سکتا تو اس نے کہاں کھانا ہے اور کہاں سونا ہے؟ ظاہر ہے مسجد میں ہی سوئے گا اور کھائے گا۔ 25ویں بات یہ کہ اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بار رسول اللہ نے اعتکاف کے لیے مسجد میں اپنا خیمہ لگانے کا حکم دیا تھا۔ بخاری کی 2033، مسلم کی 2785 سے پتہ چلتا ہے۔ 26ویں بات یہ کہ اگر عورت کو دوران اعتکاف حیض آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو فوراً مسجد سے نکل جانا چاہیے۔ ابو داؤد کی 232 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 27ویں بات یہ کہ کون سے افعال اعتکاف کو باطل کر دیتے ہیں؟ نمبر 1 مرتد ہو جانا، المغنی میں یہ 476 نمبر پر ہے۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا، تفسیر قرطبی میں یہ والیوم 2 پیج 224 پر ہے۔ نمبر 3 مباشرت کرنا، البقرہ کی آیت نمبر 187، ابن کثیر میں یہ والیوم 1 پیج 265 پر ہے۔ اور بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا، ابو داؤد کی 2473 نمبر روایت پہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔